بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شبانہ خان وارثیہ اسلام وتھ وارث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت و شفاعت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہلو، ہم لوگوں نے اس سے پہلے اگلے حصے میں دیکھا تھا الف لام میم کے پہلے پارٹ میں یہ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھا تھا کلام پاک کا، اس کے بعد الف لام میم کی تفسیر دیکھی تھی اور تاویل دیکھی تھی۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ کلام پاک ایک ناطق قرآن ہے اور ایک ساکت قرآن ہے۔ جو ہمارے سامنے ایک کتابی شکل میں ہے اسے ساکت قرآن کہتے ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کو بولتا ہوا قرآن کہتے ہیں، قرآن ناطق کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کتابوں کے بارے میں ہے، ہمیشہ اپنے خیالوں اور ذہنوں میں اس بات کو رکھیے گا کہ ظاہر و باطن دونوں بات اس میں کہی گئی ہے۔ جس کی معرفت جیسی ہوگی اس کو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب سے علم عطا فرماتا ہے اور حکمت عطا فرماتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان کے لیے خاص ہدایت ہے۔ میں نے کہا کہ ایک عام علوم ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، خاصم خاص ہوتا ہے۔ خاصم خاص متقی کے لیے ہوتا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ظاہری طور پہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ارکان کو کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، اور اچھا مطلب محبت، مروت، اخوت، مساوات، خدمت خلق کرنا، اور اپنی کمائی ہوئی روزی میں سے لوگوں پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ اکبر، تو اسے ظاہری تقویٰ کہتے ہیں۔ لیکن اصل میں تقویٰ اسے کہا جاتا ہے، ہم ظاہر و باطن دونوں لے کے چل رہے ہیں تو اس طرف خیال کریں گے کہ جب مرشد کاملہ یعنی اہل اللہ، اہل حق کی نور نظر ہمارے قلب پہ پڑتی ہے تو ہمیں تقویٰ عطا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور صلاۃ قائم کیے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی چو چرا نہیں کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگتے ہیں، ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اب جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس سے سوال و جواب نہیں کرتے ہیں، دلیل نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو تم سے محبت کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ تم سے دلیل اور ثبوت نہیں مانگتا، اور جو تمہارے باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتا ہے، اگر دلیل اور ثبوت کے ڈھیر لگا دو گے تو بھی وہ تم پہ یقین نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بے دیکھے ایمان لے آئے اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کی ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف نازل ہوا اور جو تم سے پہلے کی طرف نازل ہوا، یعنی جو تم پہ نازل ہوا کلام پاک، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو توریت، زبور، انجیل نبیوں پہ نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اسے مومن کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ متقی، اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتا ہو، اس طرف ایک نظر ڈالیں گے کہ جب ہم کسی اہل اللہ، اہل حق سے، کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں اور وہ پیر کامل ہوتا ہے تو ہمارے قلبوں پہ اپنے تجلی سے ہمارے قلب کو جاری کر دیتا ہے، اس میں نور اتر جاتا ہے، اسے ہی قلب جاری کہتے ہیں، یعنی لطیفہ قلب ہمارا کام کرنے لگتا ہے۔ وہی ہمارے سینے میں نماز حق ہے پہلے وقت کی، ایک ظاہری نماز ہوتی ہے، ایک باطنی نماز ہوتی ہے، تو وہ سینے میں جو پہلے وقت کا لطائف ہے قلب، تو جب وہ جاری ہوتا ہے تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور مومن ہی اہل حق کو پہچانتا ہے
اور اہل حق کی باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتا ہے، بنا چو چرا کیے ان کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اپنی رب کی طرف سے ہدایت ہے اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو دوسرا چیز ہم نے دیکھا کہ مومن، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے قلب پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹھوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور ان پہ بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پہ ایمان لے آئے اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب ہم لوگوں نے کافروں کو دیکھا جو کھلم کھلا کافر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ کھلم کھلا ان کی محفلوں میں آتے نہیں تھے، اور جو آتا تھا ان کو بہکاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم تیسرا گروپ کافروں کا دیکھیں ہیں، اب چوتھے گروپ پہ چلتے ہیں جو منافق ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پہ ایمان لائے ہیں اور وہ ایمان والے نہیں۔ اگر پچھلے دن پہ بھی اگر وہ ایمان لے آتے تو بھی مانا جاتا، لیکن وہ پچھلے نبیوں پہ بھی ایمان نہیں لے آئے تھے، وہ اس وقت بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وہ اللہ اور اللہ والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ انہیں فریب دے ہی نہیں سکتے، وہ تو خود ہی کو فریب دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے قلب بیمار ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں پچھلے والوں پہ، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے بدلے میں ان پہ بڑا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ایمان لاؤ جیسے اور لوگ لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا میں احمقوں کی طرح ایمان لے آؤں۔ الا انہم، سنتا ہے، ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرف ہیں، اور جب اپنے بہکانے والے شیطان یہاں مراد بہکانے والوں سے کہا گیا ہے کہ جب اپنے بہکانے والے یعنی اپنے شیاطینوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم کے ساتھ ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے ساتھ ایسا کہا گیا۔ اللہ یستہزئ بہ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا ان کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے سرکشی کے طغیانیوں میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا ان کے لیے کچھ نفع نہ لایا، وہ سودے کی راہ نہیں جانتے ہیں، یعنی تجارت کرنا نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اچھائی کے بدلے برائی اور ضلالت خرید رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین حق کی طرف بلا رہے تھے، اور وہ برائی کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے تھے، شریر ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے
کہ جس نے آگ روشن کی، فلما آزاد ماحول ہوا، جب ماحول جگمگا اٹھا، ذہب اللہ نورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ اکبر، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ سوچتا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے لیے ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی روشنی میں بلا رہے تھے اور وہ اندھیروں کی طرف بھاگ رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلبوں کے نور کو چھین لیا، اللہ اکبر، اور انہیں کچھ سوچتا نہیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے گنگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نور کو چھین لیا گیا ہے، اسی لیے آنکھ کان ناک سب کے رہتے ہوئے اندھے گنگے بہرے ہو گئے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترا پانی، فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من صواعق حذر الموت، کہ ان میں اندھیریاں ہیں، گرج ہیں اور چمک ہے، یعنی بادل گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور بادل جب تیز گرجتا آواز کے سبب ڈر کے مارے ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یقعد البرق یخطف ابصارهم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمُوا إِلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ کہا کچھ لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں گزر ہو رہا تھا ان کا، اور اس کے بعد سے بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہا تھا اور انہیں کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ جب چمک ہوتی تھی تو تھوڑا دور چلتے تھے اور اس کے بعد سے اندھیرا ہو جاتا تھا تو رات کے گھوپ اندھیرے میں وہیں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں نے تہیہ کیا کہ اگر یہ رات اچھے طریقے سے بیت جائے گی تو صبح ہوتے ہی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ دستبیت ہو جائیں گے، اور ان لوگوں نے وہی کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، صبح ہوتے ہی ان کے ہاتھوں پہ دستبیت ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا علی مشکل کشا اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پہ عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین اکٹھا تھے اور ان کے دوست یار اکٹھا تھے۔ جب ان لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا، ان منافقوں نے دیکھا، عبداللہ بن ابی وغیرہ نے جب دیکھا تو کہا کہ دیکھو ابھی ان کا کیا حال کرتے ہیں۔ تو یکے بعد دیگرے ابن ابی نے ان مومنوں کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد سے ہاتھ لے کے ان کو سراہنے لگا، ان کی تعریف بیان کرنے لگا، ان کو چڑھانے لگا۔ اس طریقے سے ایک ہو گیا، دو ہو گیا، تیسری بار جب مولا علی مشکل کشا کی باری آئی تو مولا علی مشکل کشا نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ جب اس نے مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھوں کو کھینچ لیا اور فرمایا، اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ کم و بیش 18,000 مخلوق میں سب سے بدترین خلق منافق کو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پنجتن کے صدقے میں ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ اب ہم غور کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا اور انہوں نے دین حق کی دعوت دی، دین محمدی کی دعوت دی۔ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جو خود بھی نہیں آتے تھے، لوگوں کو ان کی محفلوں میں آنے سے بھڑکاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس میں سب سے پہلے متقیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قربتاً اللہ میں ہوتے ہیں، جو مرشد کاملہ سے متقی ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے دل کو تقوی اور پرہیزگاری عطا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے دوسرا درجہ مومن کا آیا، اس کے بعد سے کافر کا آیا، کافر کے بعد سے منافق کا آیا، کافر میں ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں کا ذکر ہے، اور منافقوں میں تو بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سے صبح ایمان لے آتے تھے اور جیسے نکلتے تھے کوئی بہکا دیتا تھا تو اس کے بعد سے ترنت وہ بہک جاتے تھے اور شام کو بے دین ہو جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہکانے پہ ہو رہے ہیں، جب میرے آخری وارث مہدی کا دور ہوگا تو لوگ
اس سے بھی زیادہ منافقت پہ اتر آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح مسلمان ہوں گے یعنی صبح مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، منافق ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں کسی بھی صاحب لباس کو جب لباس عطا ہوتا ہے تو اسے ایک علاقہ دیا جاتا ہے، وہاں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے دین محمدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب وہ بلاتا ہے لوگ آتے ہیں اس کی محفلوں میں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفلوں میں نہیں آتے لیکن جو آئے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کا ہنسی ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بہت سارے لوگ آنا تو چاہتے ہیں لیکن نظریں بچا کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ پھر منافقت پہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کے آتے ہیں کہ دیکھیں محفلوں میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کی بات آگے لے جا کے اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہو رہا تھا، اسی لیے ہر دور میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آخری وارث مہدی کے دور میں آئے ہیں، کیونکہ سرکار وارث پاک عالم پناہ کا ایک قول ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ آپ دہلی گئے اور وہاں پہ سر مست رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے، وہاں پہ گئے اور جب ان کی طرف نظر کیا انہوں نے تو اس کے بعد سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا، کہا کہ میرے نانے کے عاشقین کی گردن اب قلم نہ ہوگی، حق جانے گا حق بولے گا، ہر لباس میں فقیری کرے گا۔ اور یہی بات کلام پاک میں بھی آتا ہے کہ اہل اللہ جہاں بھی ہوتے ہیں انہیں وہ حق بولتے ہیں، لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ۔ تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تقوی، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور جب ان کے بزنس میں بڑھوتری ہوتی تھی، اس وقت جانوروں کو لوگ پالتے تھے اور اس کے بعد سے باغات تھا، یہی آمدنی کا ذریعہ تھا، تجارت کا ذریعہ تھا۔ تو جب اس میں بڑھوتری ہوتی تھی، اہل و عیال اچھے سے رہتے تھے تو اس کے بعد رزق میں بڑھوتری ہوتی تھی تو بڑا خوش ہوتے تھے اور اس دین کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی تو ترنت کہتے تھے کہ اسی دین کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں ہم نے یہ جانا اب مومن کی باری آ رہی ہے۔ یہ اتنی بات ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی صاحب لباس ہیں، سرکار وارث پاک عالم پناہ کا قول ہے کہ جنگل روپی دنیا سے میری بکریوں کو ہانک کے لا کے اور میری چوکھٹ تک پہنچا دینا، حاضر کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسمن پیری مریدی سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور پیروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پیری مریدی کا مطلب ہی ہے کہ آدم کی اولادوں کو جو شکل بشر میں ہیں انہیں انسان بنانا، اور انسان کب بنے گا؟ جب اس کا قلب جاری ہوگا، جب سینہ صدر ہوگا، جب قلب میں نور اترے گا، تبھی وہ انسانیت کی بات کو سمجھ پائے گا اور اس کے بعد سے انسانیت پہ راغب ہو پائے گا۔ اسے نور کی طرف لے جانا ہے، اس کے اپنے ہی ظلمات جو سینے میں ظلمات ہیں اسے اپنے ہی ظلمات کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا نام ہوتا ہے پیری مریدی۔ آج کل رسمن پیری مریدی ہو رہی ہے، اللہ ایسی چیزوں سے بچائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مریدوں کو بھی چاہیے کہ 3 طریقے کے مرید ہوتے ہیں، ایک موٹر گاڑی بنگلہ، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فلاں نہیں ہو رہا فلاں نہیں ہو رہا، اپنے ضرورت کے تحت ان لوگوں نے سن لیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم رسمن جا کے مرید ہو جائیں گے اور اس کے بعد سے پھر پیر صاحب کا دروازہ کبھی دیکھنے نہیں جائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں عقیدت و محبت کا سودا ہے، یہاں عقیدت و محبت کا سودا ہے، اور اس کے بعد سے اس کی بارگاہوں میں آتے جاتے رہنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے اور دین حق کی طرف مائل رہنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پیروں کو بھی چاہیے کہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے پیروں کی بارگاہ میں لاکھوں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں سے پوچھئے تو لوگ کہتے ہیں ہم 20 سال سے مرید ہیں، ہم 40 سال سے مرید ہیں، لیکن ان کے قلبوں پہ نظر ڈالیے تو اس کے بعد سے قلب روشن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ کس طریقے سے گمراہیوں کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ اسے تو لگ رہا ہے
کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. تو اسی لیے پیروں کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اگلے والوں کے پاس ہے، آپ کے اگلے والوں کے پاس ہے، آپ کے اگلے والوں کے پاس ہے، آپ اس کے لیے بارگاہ عزدی میں عرضی لگائیے تاکہ اللہ یہ شکل بشر میں آیا ہے تو اس کا بھی قلب جاری ہو جائے اور اصل میں انسان ہو جائے. کیونکہ جب آپ اسے روشنی کا یہ قطرہ بھی اس کے قلب میں چھوڑ دو گے تب وہ کبھی نہیں بہکے گا، کبھی نہیں گمراہ ہوگا. نہیں تو وہی حال ہوگا کہ آپ صبح سمجھاؤ گے اور شام کو گمراہ ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہمیں راہ حق کی طرف راغب ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.